بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بواسیر ایک اذیت ناک، نامراد اور تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ بڑی آنت اور مقد کی سوزش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مقد کے اندر وریدوں کے پھول جانے کو بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر کا مرض پاکستان میں عام ہے۔ اگر اس مرض کا بروقت علاج اور تشخیص نہ کی جائے تو مرض بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔ بواسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرض عمر رسیدہ لوگوں میں بھی عام ہے۔ قبض اور بواسیر چند ایسے امراض میں سے ایک ہیں جو انسان کی طبیعت میں بے چینی کا سبب بھی بنتی ہے۔ بواسیر کا علاج ممکن ہے اگر وقت پر تشخیص کر لی جائے۔ بواسیر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اندرونی بواسیر۔ یہ مقد کی نالی کے اندر ہوتی ہے اور لعاب دار جھلی سے ڈھکی ہوتی ہے۔ نمبر 2، بیرونی بواسیر۔ یہ مقد کی نالی کے باہر ہوتی ہے اور جلد سے ڈھکی ہوتی ہے۔ نمبر 3، عام بواسیر۔ اگر پہلی اور دوسری دونوں اقسام کی بواسیر ایک ساتھ ہوں تو اسے عام بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر اقسام کے لحاظ سے 3 طرح کی ہوتی ہے: خونی، بادی اور مسوں والی۔ نمبر 1، مسوں والی بواسیر۔ یہ انتڑیوں کی بیماری ہے جو انتڑیوں کی کارکردگی میں خرابی واقع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ گرمی کی نسبت سردی کے موسم میں زیادہ رونما ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ہم پانی کے استعمال کم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جسم میں خشکی کا غلبہ ہو کر انتڑیوں کے افعال میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت میں سوزش پیدا ہونے، خاص طور پر آخری حصے میں ورم ہو جانے سے مقد بھی متاثر ہوتا ہے۔ یوں مقد کا منہ پھول کر مسے کسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 2، خونی بواسیر۔ اس میں مقد سے خون رس کر پیشاب کے ساتھ نکلنے لگتا ہے۔ نمبر 3، بادی بواسیر۔ اس میں خون تو نہیں نکلتا لیکن تکلیف خونی بواسیر سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مقد کے منہ پر مسا نمودار ہونے سے رفع حاجت کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے اسباب، وجوہات، پرہیز اور آسان گھریلو علاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، خونی اور بادی بواسیر کی علامات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ بواسیر کی دونوں اقسام میں مریض شدید قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مقد کے منہ پر تیز جلن اور خارش ہوتی ہے۔ پیشاب اور پخانہ کے اخراج میں تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ قوت ہاضمہ میں خرابی پیدا ہو کر تبخیر، تیزابیت اور گیس پیدا ہونے لگتی ہے۔ براز کے مکمل طور پر اخراج نہ ہونے سے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، جس سے پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ چہرے کی رنگت زرد اور جسامت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اعضاء میں دکھن کا احساس پیدا ہو کر جوڑوں اور کمر میں درد رہنے لگتا ہے۔ نیند میں کمی اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ اب اس کے اسباب و وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ میں رہنے والوں کو بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ مرغن، بادی گوشت، تیز مرچ، مسالہ، چاول، بینگن، دال مسور، فاسٹ فوڈز، کولا مشروبات، بیکری مصنوعات اور ثقیل غذاؤں کے شوقین بعض افراد بھی بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک بیٹھ کر کام کرنے والے افراد کو بھی بواسیر ہو سکتی ہے، اور بہت سے عوامل جو اس بیماری کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان میں موٹاپا، گردے اور مثانے کی پتھری، امراض معدہ، امراض جگر، انتڑیوں کی بیماریاں، دل کے امراض، دائمی قبض، زیادہ جلاب لانے والی دواؤں کا استعمال، مسلسل کھانا، سستی، خواتین میں دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ حیض کا بند ہونا اور حمل کے دوران بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین کی بواسیر حمل کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور بعض کی ختم نہیں ہوتی۔ زیادہ سگریٹ کا استعمال، خالی پیٹ سگریٹ پینا، بدقسمتی سے مقد کے مسائل کسی بھی وقت کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی احتیاطیں اور علاج بھی ہیں جو آپ گھر پر بآسانی کر سکتے ہیں، جو ابتدائی علامات میں اس مرض کو دور کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو اس مسئلے سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ دن بھر کم مقدار میں پانی پینا خون جمنے اور خلیوں کی موت کی ایک وجہ ہے جو بواسیر کا باعث بن سکتی ہے۔ پانی کی کمی خون کو گاڑھا کرنے کا باعث بنتی ہے، جو کہ بعد میں مقد کے کیپیلری سسٹم کے ذریعے دوران خون کو بگاڑنے کا باعث بنتی ہے۔ موسم چاہے ٹھنڈا ہو یا گرم، 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ نمبر 2، پانی میں نمک ملا کر غسل کریں۔ نمک درد کو دور کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس سے سوزش سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ آدھا کلو نمک کو 2 سے 3 لیٹر ابلے ہوئے پانی میں گھول لیں، پھر پانی کو اتنا ٹھنڈا کر لیں جو سرین کی جلد کو نہ جلائے، اور پانی کو ایک کھلے برتن یا ایسے ٹب وغیرہ میں ڈال لیں جس میں بآسانی سرین کو ڈبویا جا سکے۔ جب تک پانی ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک بیٹھے رہیں۔
یہ عمل سونے سے پہلے کریں، زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ یہ طریقہ کار 3 سے 5 دن تک دہرائیں۔ اس طرح نمک ملے پانی کا غسل درد کو ختم کرنے اور بواسیر کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب تک ضروری ہو اس طریقہ کار کو دہرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں مقد پر دباؤ ڈالنے سے پرہیز کریں۔ آپ نے کبھی کسی پبلک واش روم میں یہ جملہ ضرور لکھا دیکھا ہوگا، زور لگاؤ وقت بچاؤ، لیکن یہاں آپ نے وقت نہ بچا کر زندگی بچانی ہے، اس لیے زور نہ لگائیں۔ بظاہر یہ زور لگانا بے ضرر لگتا ہے، لیکن اگر آپ بیت الخلاء میں کموڈ پر بیٹھے مقد پر دباؤ ڈالتے ہیں، جبکہ ایسا اکثر قبض کی صورت میں ہوتا ہے، تو مقد کے سوراخ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے اوپری مقد میں رگیں پھول جاتی ہیں۔ اس عمل کو بار بار کرنا، خاص طور پر اگر اس کا دورانیہ لمبا ہو، تو تھرامباسس یعنی رگ کی رکاوٹ یا بواسیر کی نشوونما کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 4، تیرنا، چلنا اور دوڑنا۔ آرام پسند طرز زندگی بواسیر کی نشوونما میں ایک ثابت شدہ عنصر ہے۔ بواسیر کے بہت سے مریض انجانے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کا مطلب یہ ہے کہ وہ جم نہیں جا سکتے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ در حقیقت یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ دراصل فعال ہونا اور ورزش کرنا ضروری ہے۔ ذہن میں رکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ صحیح قسم کی سرگرمی کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر سختی سے بستر آرام کا مشورہ نہیں دیتا تو تھوڑی سیر یا ہلکی ورزش سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو بستر پر رہ کر صحتیاب ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بستر پر رہ کر کون سی ایسی مشقیں ہیں جو آپ لیٹے ہوئے کر سکتے ہیں۔ بواسیر میں مبتلا افراد کے لیے تجویز کردہ سرگرمیوں کی اقسام عام طور پر چلنا، جاگنگ اور تیراکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، فائبر زیادہ کھائیں۔ آنتوں کو آسانی سے کام کرنا چاہیے اور ایسا اثر سبزیوں کی مستقل خوراک کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ گندم کی ہر قسم کی روٹی، پھل، دلیا اور جو فائبر سے بھرپور غذائیں ہیں۔ فائبر زہریلے مادوں کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے، خون میں کولیسٹرول کی سطح کو معمول پر لاتا ہے، آنتوں کی اندرونی دیواروں کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، ڈھیلے ڈھالے کاٹن کے کپڑے پہنیں۔ اگر آپ بواسیر میں مبتلا ہیں تو آپ کو کاٹن سے بنے کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کاٹن انڈر ویئر اچھی ہوا کی گردش کو فروغ دیتا ہے جو کہ حساس جلد کو سکون دیتا ہے۔ ہر دن اپنے انڈر ویئر کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ ایسے کپڑے پہنیں جو تنگ نہ ہوں تاکہ آپ کی جلد میں آکسیجن اور ہوا کا گزر ممکن ہو۔ اس معاملے میں شلوار قمیض کو ترجیح دیں۔ نمبر 7، لہسن استعمال کریں۔ لہسن کو اس کی اینٹی سوزش خصوصیات کی وجہ سے بواسیر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ رگوں میں انفیکشن کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے اور بعد کی کسی بھی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ لہسن بواسیر کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لہسن پیسٹ بنانے کی ترکیب: 1 چمچ شہد، 20 گرام باریک کٹا ہوا لہسن اور 50 ملی لیٹر دودھ ملا کر مسلسل ہلاتے ہوئے ابال لیں۔ اس کے بعد گاڑھا ہونے پر احتیاط سے محفوظ کر لیں۔ اس مرہم کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ مرہم صحت یابی تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ایلو ویرا۔ ایلو ویرا مرض کے ابتدائی مراحل میں علاج کے لیے بہترین دوا ہے، جبکہ یہ بعد کے مراحل میں بھی کسی تکلیف کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس پودے کے بڑے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سوزش کے عمل کو دور کرنے اور ٹشوز کی تیزی سے شفا یابی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایلو ویرا کا جیل نکال کر کھایا جائے یا جیل کو گرائنڈ کر کے اس کا مشروب بنا کر پیا جائے تو اس کا اثر جلاب آور ہو سکتا ہے۔ آپ ایلو ویرا کو لوشن اور روایتی مرہم کی شکل میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اس سے درد اور سوجن کو دور کرنے کے علاوہ خون کا بہنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ مرہم لگاتے ہوئے احتیاط کریں۔ میڈیکل سٹور سے خاص روئی یا گاز لے کر استعمال کریں۔ اسے کئی بار فولڈ کریں اور اسے مرہم میں بھگو دیں، پھر اسے احتیاط سے متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ نمبر 9، سونے کے لیے آرام دہ پوزیشن۔ دائیں کروٹ لیٹنا بواسیر میں مبتلا افراد کے لیے سب سے زیادہ آسان اور آرام دہ پوزیشن ہے، کیونکہ اس طرح کمر کے نچلے حصے اور مقعد میں تکلیف دہ احساسات سے چھٹکارا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کی جائے ایسے ٹوٹکے اور دواؤں کے نسخے استعمال کریں جو رات کے وقت سوزش کے عمل کو ختم کر دیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے گریز کریں، کیونکہ اس پوزیشن سے مقعد کے حصوں میں خون کا بہاؤ آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح مقعد پر دباؤ بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان غذاؤں پر بات کریں گے جو خشک اور خونی بواسیر میں کھانی چاہیے اور جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔